اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب محمد صل على محمد وعجل فرج آل محمد صلوات على محمد وعلى محمد ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والمطيعين والموحدين الصلاة والسلام على مكي المدني القرشي الأبتهي العربي العبد المؤيد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد الصلاة والسلام على سيف الله المسلول ابن عم الرسول وزوج البتول تاج الفقهاء وكنز الفقراء خامس أهل العباد فاتح البدر والحنين بالحسن والحسين علي بن أبي طالب صلوات ثم صلاة والسلام وعلى ليلة يبين الطاهرين المعصومين لعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه الكريم ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی صلوات دعائے خالق کائنات سو تمام مومنین دا اس پاک محفل دے وچ حاضر ہونا اپنی بارگاہ عالی کو قبول و منظور فرماوے بانیان خمسہ و بانیان مجالس جنہوں نے اہتمام کیتا پروردگار ندی اس محنت میں اس کوشش میں اپنی بارگاہ علی کو قبول و منظور فرماوے خداوند عالم نے مرحومین دی مغفرت فرماوے خداوند عالم سے تمام مومنین دے مرحومین دی مغفرت فرماوے گھراں دے وچ خیر و برکات دا نزول فرماوے اپنی اپنی دعاواں دی قبولیت واسطے زمانے دے امام دی سلامتی اور ظہور تعجیل واسطے ایک صلوات پڑھ لو محمد والے ساڑیاں 4 دن کی مختصر مجالس ہیں آج دوسری مجلس ہے اور کوشش یہ ہے کہ میں بھی اتنا دور تو آنا تھوڑی خدمت دے کچھ نہ کچھ بیان کرا اور سنن والے بھی تشریف لیں اور ٹائم دے تشریف لیں
ٹائم 8 دا ہی اور اس تے ساڑھا 8:30 والے پاسے جا رہے جی گل ہے۔ اور میں نہیں پتا واقعہ کہ تھوڑی آبادی ہے ہی اتنی یا کچھ وہ بھی ہیں جڑے گھر ستے رہتے ہیں، اسی آوے نے پڑھن واسطے اتنا دور تو وہ تشریف نہیں لیا سکتے، یہ بھی شکوہ بنتا باہر، لیکن خدا بند علم تو سارے تے راضی ہوئے۔ لیکن بہت افسوس دی گل ہے اگر اس گاؤں مومنین ہور بھی ہیں تو یہ جڑا کچھ میں پڑھتا میں کسی اپنے رشتہ دار ہو ذکر پڑھتا توجہ ہے، یہ میرے پیغام پہنچا دے ہے بھئی کم از کم یہ امام زمانہ کے سامنے جواب دے ہو، مشن انہوں دا ہے، انہوں دے نام دے ہوتے مجالس دے اہتمام ہو رہا اور پھر تسی گھر ستے رہو، یہ حق نہیں بنا۔ ایک صلوات پڑھ لو محمد وآل محمد اللہ۔ تو میں عرض کر رہا بے عیب اللہ نے اپنی لا ریب کتاب وچ فرمایا ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا ہے۔ توجہ بڑا لطف آسی اگر توجہ نال سن سو، گرمی یا دیگر نیندر انہوں بھلا کے 1 گھنٹہ بھی نہیں بننا، اگر ٹائم دے سو تو مجلس سنن دا انشاءاللہ لطف آسی۔ میں تھوڑے سامنے اسے واسطے قرآن مجید دی آیت بھی پڑھی اور فرمان دی شان پیغمبر بھی پڑھیا، اور میری عادت ہے میں کوشش کردہ جو قرآن اور فرمان پڑھا تاکہ عالم اسلام نو پتہ لگ جاوے مذہب شیعہ خیر البریہ اسنا عشریہ دا دار و مدار یا اللہ دے قرآن دے ہے یا 14 دے فرمان دے ہے۔ بڑے تو بڑا مسئلہ مسئلہ توحید ہوئے یا چھوٹے تو چھوٹا مسئلہ مسئلہ مسواک کیوں نہ ہوئے، شیعہ قوم یا اللہ دے قرآن تو لیں دیئے یا محمد و آل محمد دے فرمان تو لیں دیئے۔ تو میں تھوڑے سامنے قرآن دی آیت بھی پڑھی، فرمان دی شان پیغمبر بھی پڑھیا۔ سلطان الانبیاء توجہ فرمانا، گفتگو میں کل علی میں آگے بدھانی لیکن تھوڑا جیا اہم نکتہ ہے جس سے گزارش کرنے کی۔ سلطان الانبیاء نے جڑا فرمایا انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی، رسول خدا نے در حقیقت سب کو نجات دا ذریعہ بیان فرمایا۔ کل ایک ذریعہ نجات میں دسیا ہی نہیں، ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجات، کل میں آکے نا مجلس حسین ذریعہ نجات۔ آج ایک اور ذریعہ بھی سن لو، توجہ، وہ ذریعہ کیا ہے؟ نبی اعظم فرمایا میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، ایک اللہ دا قرآن ہے، دوسری میری آل ہے۔ اور دونوں دے بڑے فضائل بیان کیتے سلطان الانبیاء نے۔ آل دے فضائل توجہ فرمانا، آل دے فضائل بھی بیان کیتے ہیں، قرآن دے فضائل بھی بیان کیتے ہیں۔ قرآن دے فضائل فرمایا جیڑا بندہ بھی قرآن دی تلاوت کرے، توجہ فرمانا، جس گھر کی قرآن دی تلاوت ہوئے او گھر اہل آسمان واسطے ان چمکدا جویں اہل زمین واسطے آسمان تے ستارے چمکدے ہیں۔ قرآن دی فضیلت دسی آل دی فضیلت دسی۔ بہت سارے قصیدے پڑھیں سلطان الانبیاء نے کہ میری آل دی محبت دا کتنا مقام ہے۔ ایک قصیدہ جڑا پیغمبر اسلام بیان فرمایا اور زمخشری نے اپنی تفسیر الکشاف وچ لکھیا، اگر آکھو تو میں سناواں، میں ہاں سوزیاں تو بغیر، توجہ قصیدہ میں پڑھن لگا ہاں سوزیاں تو بغیر، اور دوسری گل ہے میرا جڑا قصیدہ جڑا میں پڑھن لگا نا وہ کسی عام شاعر دا لکھے ہوئے نہیں، وہ اس زبان جو نکلے ہوئے آج ان دے بارے فرمایا خداوند عالم نے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرا حبیب اپنی زبان کو اس وقت تک جنبش نہیں دیتا جب تک میرا حکم نہ آ جائے۔ اس نبی کی زبان، اس نبی کی زبانی میں بیان کرنا، تسی ایک صلوات پڑھ لو آذان بھی ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ایک دفعہ پھر بھی صلوات پڑھ لو۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔
اچھا جلسہ ہے اسی طرح اذان دے احترام میں بر حق بندا جی چونکہ مجالس کا مقصد ہی تسی ایک سلوات پڑھو محمد و اللہم سلامت رہو جی. تو میں عرض کر رہا تو اگر اذان ہوئی تو رک جاؤں گے بابا جی اذان نہیں تو میں یہ گزارش کر رہا قصیدہ پڑھن لگا. قصیدہ کیا ہے؟ زمخشری بھی اہل سنت دے بہت بڑے عالم دین ہیں. انہاں دی تفسیر الکشاف بھی بڑی مشہور تفسیر ہے. اس تفسیر میں لکھتے ہیں جو سلطان الانبیاء فرمایا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو بھی مرا اور میری آل کی محبت کو لے کر مرا وہ شہید کی موت مرا ہے. اگلا فکرہ قصیدے دا بھائی من مات علی حب آل محمد مات مغفورا لہ، جو بھی مرا اور میری آل کی محبت لے کر دنیا سے گیا وہ مغفور مرا، مغفرت شدہ مرا. پھر تیسرا جملہ فرمایا من مات علی حب آل محمد مات مومنا مستکمل الایمان. اے میری امت گھبرانا نہیں، اگر چاہتے ہو یہ جان لو کہ ہم کامل الایمان مر رہے ہیں یا ہمارا ایمان ناقص ہے تو یاد رکھو، اپنے دل میں جھانک لو، اگر میری آل کی محبت رکھتے ہو تو پھر یاد رکھو تم کامل الایمان جا رہے ہو. اگلا جملہ سناؤں، بڑا لمبا قصیدہ، جتنا میں نے آندہ میرے ذہن فی الحال ہے میں وہ سنانا. گرچہ گلہ بہت ساری ہیں اس قصیدے دیا. من مات علی حب آل محمد یذف الى الجنت کما تذف العروس الى بیت زوجها، جو بھی میری آل کی محبت لے کر گیا وہ جنت کی طرف اس طرح منتقل ہوگا جس طرح دلہن اپنے شوہر کے گھر جاتی ہے. دلہن کی میں مہندی ہے پتہ ہے دلہن نو کتنا سجا سجا کے لے مہندی ہے. جیڑا میری آل دی محبت رکھ کے دنیا تو ویسی انہوں ہنج لے جائے ویسی جی میں دلہن مہندی ہے. اور پھر فرمایا من مات علی بغض آل محمد مات کافرا. حدیثہ اور بھی بہت لکھنی ہے، ایک جملہ کافی ہے. سلطان الانبیاء فرمایا جیڑا بندہ بھی میری آل کا بغض لے کے دنیا تو ویسی وہ کافر ویسی. بس سمجھ آ گئی. جیڑا ناسبی بھی جناب سیدہ تے آ کے بولے، جناب سیدہ دے خلاف بولے یا امیر کائنات دے خلاف بولے یا آل محمد دے خلاف اپنی غلیظ زبان استعمال کرے، اور یاد رکھے ناسبی تو فقط ناسبی نہیں بلکہ بغض کی وجہ تو کافر ہے. سلطان الانبیاء فرمایا جیڑا بندہ میری آل نال بغض رکھ یہ کچھ نہیں بلکہ ایک اور مقام دے فرمایا یا علی یہ زمین زہرا کا حق میں رہے. توجہ من مشا علیہا مبغضا لکا ولہا مشاء حرامن. نبی فرمایا یا علی یہ زمین زہرا کا حق مار ہے، جو بھی اس زمین پہ چلے جو بھی تجھ سے اور زہرا سے بغض رکھتا ہو اور اس زمین پر چلے اس کا اس زمین پر چلنا حرام ہے. مالک دی اجازت تو بغیر کسی دے گھر جا بھی ہے تو منع کرے جو کیوں آیا میرے گھر ریچ تو زہر جانا حرام ہے. اور اگر مالک دا بغض دل چھوڑے توجہ یہ ہے محبت اور مقام محبت. بلکہ جناب عبداللہ ابن عباس کے میں نے جو پیغمبر فرمایا اگر لوگ علی کی محبت پر جمع ہو جاتے تو اللہ جہنم کو خالق ہی نہ کرتا. ایک قصیدے میں سنا رہا سارے پیغمبر لی زبان توجہ ہے نا کنی زبانیں سنا رہے ہیں پیغمبر لی زبان. اس پیغمبر نے ایک اور قصیدہ بیان فرمایا توجہ کرنا فرمایا القرآن معلی و علی مع القرآن. یاد رکھنا قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے. اب جو بھی قرآن کو مانے گا اور علی کو چھوڑ دے گا گویا وہ انسان ناقص الایمان ہے، اور جو قرآن کو جو پڑھے علی کو چھوڑ دے وہ بھی ناقص، اور جو علی علی کرتا رہے قرآن کو چھوڑ دے وہ بھی ناقص الایمان ہے. چاہے شیعہ ہوئے چاہے سنتے ذہن جو رکھنا
دوہن ضروری بڑا گہرا رابطہ ہے قرآن اور علی دا کتنا گہرا رابطہ ہے جناب عبداللہ ابن عباس توجہ جناب عبداللہ ابن عباس قرآن دی کر دیں تفسیر بیان اور ایک دفعہ میرے شام آیا انہوں پتہ لگا جو عبداللہ ابن عباس قرآن دی تفسیر بیان کر رہے ہیں تے اس نے بلوایا کہ تُسا قرآن دی تفسیر بیان کر دے ہو تے تفسیر دے ضمن علی دے فضائل بھی پڑھ دے ہو توجہ بھائی تو میں سنیا تفسیر بھی پڑھ دے ہو تے نال علی دے فضائل بھی پڑھ دے ہو جناب عبداللہ ابن عباس فرمایا بھی گل سن یہ روایت تو بھی سنی ہوئی پیغمبر دی حدیث ہے کہ پیغمبر فرمایا جو بھی قرآن کی تفسیر اپنی مرضی سے کرتا ہے گویا وہ بندہ جہنم کی آگ سے اپنے شکم کو پر کر رہا ہے جی بالکل یہ میں سنی ہوئی فرمایا تو انہوں دس قرآن دی آیت ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اس دا مصداق کون ہے ایسا کہ شک نہیں ہے جو اے علی دی عصمت دلالت پہ کریں دیئے پر تو کوئی ہو رہا ہے تو پڑھ لے کر توجہ بھائی انہاں کہ اچھا پھر قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى اسا کہ منداں جو اے بھی آل محمد دے بارے آئیے تو کوئی اور آیت پڑھ لے کر جو تفسیر ہے جو کرنی ہے کسی اور آیت دی کر جناب عبداللہ ابن عباس فرمایا جو قرآن مجید دی آیت ہے انما انت منذر ولکل قوم ہاد اور نبی فرمایا منذر ڈرانے والا میں ہوں ہادی علی ہے اس کا کہ میں مندہ جو اس آیت وچ بھی علی ہے مگر تو کوئی اور آیت کیوں نہیں پڑھتا فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون اس کا کہ یہ بھی میں مندہ جو علی دی ولایت کے بارے نازل ہوئی کوئی اور آیت پڑھ لے توجہ ہے متعدد آیات پڑھن تو بعد جناب عبداللہ ابن عباس فرمایا اچھا تو ہی دس کیڑی آیت پڑھا اسا کہ تو پڑھے ذا زلزلت الارض زلزالہا اندھے ذہن سے آئی نا بس زلزلے دے بارے ہے تو یہ دے بیچ علی کتھے ہونا زلزلہ آئے گا تو پھر زمین اپنے اندر سے جو خزائن ہوں گے یا جو کچھ بھی ہوگا اس کو باہر پھینکے گی وقال الانسان ما لہا ایک انسان کھڑا ہوگا کہہ رہا ہوگا زمین تجھے کیا ہو گیا ہے جناب عبداللہ ابن عباس فرمایا تو جانتا جو وقال الانسان ما لہا دا مصداق کون ہے وہ انسان کون ہے جنہا زمین تے کھڑا ہو گیا آخری اسی زمین تے کو کیا ہو گیا جناب عبداللہ ابن عباس فرمایا تو قیامت آنی ہے بعد میں تے کو سناواں پیغمبر دے بعد ایک دفعہ زلزلہ آئے لوگ پریشان ہو گئے لوگ خوف زدہ ہو گئے لوگ خوف و حراس کا شکار ہو گئے گھر چپے رہے زلزلہ آئے ہو جائے لوگ ڈر دے پہن علی ابن ابی طالب کو پتہ لگا علی ابن ابی طالب گھر چپائے رہے زمین دے پیر مار کے آجن تراب تجھے کیا ہو گیا ہے ابو تراب ابھی زندہ ہے سلامت قرآن اور علی دا رابطہ علی اور قرآن دا رابطہ میرے محترم اے نہیں ہے جو علی قرآن نو جیب وچ رکھ دیاں رابطہ علی اور قرآن دا یہ ہے جو قرآن کہتا ہے وہ علی کرتا ہے جو علی کرتا ہے وہی قرآن بنتا ہے یہ رابطہ علی اور قرآن دا تو میں کیا عرض کر رہے ہیں اللہ دے نبی نے دو چیزاں عطا کی توجہ ایک قرآن ایک اہل بیت اور فرمایا ان اردتم عیش السعداء ومیتت الشہداء توجہ فرمانا ونجات یوم الحسرہ وذل یوم الحرور اگر تم چاہتے ہو سعادت مندوں جیسی زندگی گزارو شہداء جیسی تمہیں موت آئے حسرت والے دن قیامت والے دن تمہیں نجات مل جائے اور چاہتے ہو کہ دھوپ والے دن سایہ مل جائے پھر دو کام کرنا تمہارا ایک ہاتھ قرآن سے وابستہ ہو دوسرا ہاتھ میری اہل بیت سے وابستہ ہو ایک ہاتھ قرآن نال وابستہ ہو گئے
ایک ہاتھ اہل بیت نہ ہے. جڑا بندہ قرآن نو چھوڑ دے سی وہ بھی ناکام ہے، جڑا اہل بیت نو چھوڑ دے سی وہ بھی ناکام ہے. توجہ. لیکن میں آج گلنا تھوڑی جی کھل کے کر لوں، اجازت ہے؟ مسلمانوں دی حالت یہ ہوئی کہ نہ قرآن نہ رابطہ ہے نہ اہل بیت نہ. اگر ہے تو خالی دعوے ہیں. ایک پاسے دعویٰ ہے جو ہم قرآن والے ہیں، دوسرے پاسے دعویٰ جو ہم اہل بیت والے ہیں. نہ انہوں دا قرآن نال کو صحیح لگاؤ ہے، نہ انہوں دا اہل بیت نال کو صحیح لگاؤ ہے. گلنا کڑویاں بھی کرنی چاہیے، تاں ہی بندے نوں فائدہ ہوتا. کڑوی دوائی بندہ نہ پیوے، مٹھی جی مٹھی مٹھی تو فائدہ ہی نہیں ہے نا جی. اور بہت سارے مسائل بن میں زیادہ میٹھا بھی نہیں ہونا چاہیے. تو میرے محترم سامعین آج ذرا بڑی غور نہ سننا. قرآن نال کیا ظلم ہے؟ دنیا دے اوتے سب تو زیادہ چھپن والی کتاب دا نام ہے قرآن. سب تو زیادہ چھپن والی کتاب دا نام ہے قرآن. جی کون چھپتی ہے دنیا دے اوتے؟ سب تو زیادہ جس کتاب دا احترام کیتا ویندا اس دا نام بھی ہے قرآن. تے دنیا دے اوتے سب تو زیادہ جس کتاب دے بوسے لے ویندے اس دا نام بھی ہے قرآن. تے اس سے قرآن سلطان الانبیاء دے بارے آیت موجود ہے جو میرا حبیب آکسی، میرا رسول آکسی، خدایا میری امت نے میرے قرآن کو ترک کر دیا تھا. اتنا پیار کرنے قرآن نہ، پھر بھی پیغمبر شکوہ کرنا. قرآن نو سینے نال لینے ہیں، قرآن نو اس جگہ تے رکھ دے جس پاسے کسی وین ہی نہ ہوئے. توجہ ہے نا؟ نہ ایندی ہے نا جی. بڑا محبت دینے قرآن نو. اور ایک عرض کراں یہ مظلوم کتاب ہے جس نے لگاؤ اتنا ہے کہ کچھ دن پہلے ایک کلپ آیا شاید تھوڑے کو بھی آئے ہوئے. ایک ٹیچر آتا بچے کہ جو اور ایسی کتاب گھروں اٹھا کے لے ہو جی تھوڑے گھر پڑھی نہ مہندی ہوئے، کیونکہ مدرسے میں سکول لائبریری بنانی ہے تو کتاب وہ لے ہو جی پڑھی نہ مہندی. بچے گئے صبح سارے بچے جب واپس آئے تو قرآن مجید لے آئے. میں پوچھا قرآن کیوں لے آئے؟ نہ کہ سر تو خود فرمایا ہی نہ کتاب وہ لے ہوئے جی استعمال نہ ہوندی ہوئے. ساڑھے گھر جکا ایو تو واحد کتاب ہے جی پڑھی نہیں ہوئی. افسوس نہیں. پھر جب ایک اور میں کلپ دیکھا ہی بہت پہلے مثال ہے، یہ بڑی مفید ہیں چیزیں. یہ چیزاں مثالیں بھی اس طرح کی بنائی میں نے کہ ایک بچی ہے اس نے گھروں پیسے چوری کی 10 روپے 20 روپے 100 روپے اور چوری کر کے اس نے قرآن مجید رکھ دیتا. بعد جب تلاشی لے گئی پوچھے گیا اس نے قبول کر لیا جو میں چوری کیتے. تو والد نے سوال کیا کہ بیٹا آپ نے قرآن میں کیوں رکھے تھے، کہیں اور کیوں نہیں رکھے؟ تو بچی نے جواب دیا بابا میں جانتی ہوں واحد یہی تو کتاب ہے جسے کھولنا کسی نے نہیں ہے، یہ محفوظ رہے گی. اسی اگر کھول دے بھی آن تو کدوں کھول دیں؟ ماہ رمضان کھول لیا. وہ بھی کس وقت کھول دیں جی؟ بابے نو بخشا، مردے بخشا منے. میرے محترم یاد رکھنا قرآن مردے بخشوانے کے لیے نہیں آیا، قرآن مردہ دلوں کو زندہ کرنے کے لیے آیا. میں یہ نہیں آکھ رہا کہ مردے دے قرآن نہ پڑھو، پڑھو. ساڑھے کو تو منہ رواج پائے میں نا یہ بندہ مر نہ رہے ہوئے نا، موت نہ آ رہی ہوئے، صحیح جان کرنے دی حالت ہوئے، جان نہ نکل رہی ہوئے، آدم جلدی کرو اس کو سورہ یاسین پڑھو اس کے اوپر. اگر یہ بندہ خود سورہ یاسین پڑھتا ہوئے تو سوکھی نکل بندے یار. توجہ ہے اپنی زندگی میں خود پڑھتا ہوئے تو مشکل نہ آوے. تو میرے محترم سامعین میں یہ نہیں انکار نہیں کر رہا قرآن، لیکن ایک گل یاد رکھنا قرآن کسی مقصد دے واسطے ہے. وہ مقصد کیا ہے؟ مقصد ہے انسان دی ہدایت. اسی یا پڑھ دے نہیں ہیں یا پڑھ دے ہیں تو بغیر معنی دے پڑھ دے ہیں. جب بغیر معنی دے پڑھ دے ہیں تو یاد رکھنا میرے محترم سامعین معصومین فرمائیں ربطال القرآن والقرآن یلعنہ. کتنے ہی ایسے قاری ہیں جو قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، قرآن ان پر لعنت کر رہا ہوتا ہے. کیوں لعنت کر رہے ہیں؟ پتہ ہی نہیں ہے نا. حق غصب کر کے بیٹھا برادہ تو قرآن دی آیتاں وہ پڑھ رہی حقوق دستیاں پئیاں. نماز دے ویندا نہیں ہے، نماز کدا کدا پڑھدا تے آیات وہ پڑھ رہی آدیاں پئیاں کہ جنتی جہنمیاں کولو جہنمی
جنتی جہنمیوں کو سوال کرسن جو تمہیں کیڑی چیز جہنم دے وچ لے کے آئیے تے جہنمی آکسن جو اسا نماز نہ سے پڑھ دے یہ آیت پڑھ لینا سوکھا تے عمل کرنا اوکھا تے جی ماں نہیں نہ پتہ ہوئے انجار میں یہ تو تواڈے نال گل ہو گئی نا ہوراں واسطے بڑیاں گلاں جڑا پڑھدا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا جوش و خروش نال قرآن دی آیات دی تلاوت کرنا والا بے شرم انسان جڑا آیت تطہیر پڑھ کے زہرا دی عصمت تے اٹیک کرے اس تے قرآن لعنت کرتا ربتا للقرآن والقرآن یلعنہ کتنے ہی ایسے قاری ہیں جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں قرآن ان پر لعنت کرتا تو میرے محترم سامعین گلنا صرف دوسرا سنانے واسطے نہیں اپنے واسطے بھی ہیں نا جی کوئی فضائل دی آیات جو جھٹ لیندے ہیں انہاں تے بھی قرآن لعنت کردا جڑے عمل والے آیات تو دور ویندے او اپنے بارے بھی سوچن نا جی تو میرے محترم سامعین صرف قرآن مجید دی تلاوت کافی نہیں معنی سمجھنا ضروری ہے اسی تو ویسے بھی قرآن نے اتنی محبت ہے وہ قرآن سینے نہ لا کے رکھنا قرآن دی آیتاں لکھ لکھ کے گلے چ پاؤنا اے سن زیادہ عزیز ہے پڑھن دی لوڑ نہیں ہے ایک میں چھوٹی جی عرض کراں بندہ ڈاکٹر کو جاوے تے اس نو آکھے بھئی ڈاکٹر صاحب میں دوائی دیو وہ کیا کر دے دوائی لکھ دیں پرچی ساتھ دیں جو جی میڈیکل سٹور تو جا کے دوائی لو اور دوائی استعمال کرو شفا یاب ہو اس میں کیا کیتا جی اس پرچی نو ولیٹ کے توجہ ہے کلوز کر کے ایک کپڑے چ بند کے اپنے گلے چ پا لیا اور 2 دن بعد ڈاکٹر صاحب کو جا کے شکوہ کیتا ڈاکٹر صاحب تہاڈی دوا نال شفا نہیں ہوئی انہاں آکھیا جی دوائی استعمال کیتی کیڑی دوا تساں میں کو لکھ کے دیتا میں انہوں اتنا پیار نال اپنے ہاں نال لایا سینے نال لا کے رکھیا پھر بھی شفا نہیں ہوئی ڈاکٹر اکسی بے وقوف آدمی میں دیکھو آکھیا یہ پرچی نو لے جا میڈیکل سٹور تے اتھوں دوائی نو لے کے استعمال کر پھر تے کو شفا ہو سی بغیر استعمال کی تے کو شفا کیویں ہو سکتی میرا محترم اللہ نے قرآن نازل کیتا تیری شفا اور ہدایت واسطے ہدایت اس وقت ہونی جب اس نسخے تے عمل کیتا ہوئے سی توجہ ہے گل سمجھ آ گئی نہیں چپ تے نہیں کر گئے جو میں سمجھ کوئی نہیں ہے ایک صلوات پڑھو محمد چلو تسا عمل کا پروگرام بنا لیا تو بس کوئی ناراضگی نہیں ہے بے شک چپ کر کے سنو فقط یہ ہے جو یہ نیت کر لو قرآن نو آج تو بعد مظلوم نہیں رکھنا میرے محترم قرآن ثواب دا ذکر ہے قرآن پڑھن دا ثواب ہے قرآن جنت پورا سب کچھ بیان ہے گھبرانا نہیں سب کچھ مل سی لیکن مقصد پورا دیونا نہیں مقصد جنت دیونا نہیں توجہ فرمانا مقصد تو کو ثواب دیونا نہیں مقصد کیا ہے پھر مقصد ہے ہدایت ہے انسان یہ جڑا ثواب دا ذکر ہے نا اندے یہ ہے جنہیں ماں بچے نو دوائی دیونی ہوگا نا جی بزرگو تو ماں دی کہ میرا پتر میں ہے تو دوائی کھا لے تو میں پتر نو ٹافی دے سکتی ماں دا مقصد دوائی دیونا ہوتا یا ٹافی کماؤنا ماں دا مقصد دوائی دیونا بڑا توجہ کرنا ماں دا مقصد ہے دوائی دیونا ٹافی دا لالچ اس واسطے دے رہی ہے میرا بچہ چھوٹا ہے میرے بچے دا ذہن چھوٹا ہے اس نو سمجھ نہیں ہے جو دوائی دی اہمیت کیا ہے خداوند عالم جاننا جو میری مخلوق ہے مادیات پرست میری مخلوق ہے دنیا پرست میری مخلوق ہے حب دنیا دی گھری ہوئی میری مخلوق جلدی ملنے والے اجر نو زیادہ قبول کریں دیئے میری مخلوق مادی اجر نو روحانی اجر تے اہمیت دی دیئے اس واسطے میرے پروردگار نے فرمایا اگر اے پڑھسو تو اے ثواب ہو سی اگر قرآن دی ایک آیت تلاوت کرسو ماہ مبارک کے رمضان ہے 10 آیتوں کا ثواب ہو سی جتنے ثواب نقل ہوئے میرے محترم فقط اس واسطے ہیں جو میرے بندے رغبت پیدا کرن جو رغبت پیدا کر کے تلاوت کرے سی میں دی ہدایت کرے سا اصل مقصد کیا ہے جی ہدایت ہے انسان اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی تو میرے محترم سمجھنی ہے قرآن تو امام زین العابدین لے ایام نے ایک جملہ کھا اللہم صلی علی محمد و آل محمد امام او ہوئے جڑا فرماوے کہ اگر دنیا و ما فیہا سب کچھ ختم ہو جاوے
میں سجاد تنہا رہ جاواں فقط اللہ کا قرآن میرے نال ہوئے میں سجاد نو اجنبیت محسوس نہ ہو سی میں اپنے آپ نو تنہا محسوس نہ کر سکتا اتنا ان سائی امام نو قرآن دینا قرآن اتنا بڑا خزانہ ہے کیا وجہ قرآن بھی ساڑھے کول ہوئے تھے پھر بھی اسا اپنے آپ میں تنہا سمجھ رہے ہیں پھر بھی اسی ہر ایرے غیرے ہوتے توکل کر دیں مگر کدا نہیں آکھیا جو اللہ دی کتاب میرے کول موجود ہے میں کتاب خدا تو رائے حال کے نہیں سکے توجہ ہے نا دوسرے کون ہیں جی معلمین قرآن اہل بیت علیہ السلام جنہ دی محبت نو سلطان الانبیاء نے متعدد احادیث کے ذریعے واجب قرار دیتا امت مصطفیٰ تے لیکن انہوں نے کیا کیتا ایسا محمد و آل محمد نال محبت دا حق سکی میں ادا کیتا خالی محبت ہے یہ بھی جانا دیا کہ محبت بھی کوئی عام چیز نہیں ہے محبت آل محمد اتنا عظیم تحفہ ہے جڑا ہر بندے کو ملتا ہی نہیں ہے توجہ ہے نا کیوں علی ابن ابی طالب فرمائیں لو ضربت خیشوم المومنہ بسیفی ھذا توجہ میں اگر مومن کی ناک کو اپنی اس تلوار سے کاٹ دوں الا ان یبغضنی ما ابغضنی میں انہیں کہوں کہ تم مجھ سے بغض رکھو تو وہ مجھ سے بغض نہیں رکھیں گے اور اگر میں دنیا و ما فیہا کو منافق کے قدموں میں رکھ دوں کہ مجھ سے محبت کرو وہ محبت نہیں کریں گے کیوں اس لیے کہ میرے پیغمبر نے فیصلہ کر دیا ہے یا علی لا یبغضک مومن ولا یحبک منافق اے علی مومن تو اس سے بغض نہیں رکھ سکتا منافق تو اس سے محبت نہیں کر سکتا گل سمجھ آتی پہ جتوں میں گل شروع کی تھی پوری ترتیب نال سمجھ تو فائدہ ہو سی صرف میں اچھا بول دے کہ نہیں نعرے مارنا ہے توجہ فرمانا گل بڑی اہم ہے محبت اور بغض ایک خدا بند عالم دا لطف ہے اس انسان دے ہوتے جس میں اللہ نے ایمان اور محبت علی ابن ابی طالب عطا کی ہے یہ لطف خدا ہے یہ ایسا پودا ہے جڑا ہر دل وچ لگدا نہیں ہے ہر فصل ہر جگہ تے نہیں ہوندی نا محبت علی بھی ہر جگہ تے نہیں ہوندی یہ مومن دے دل وچ ہوندی لیکن توجہ فرماؤ بعض اوقات جڑے فصل کڈے دی ہون تواڈے کول فصل بھی ہوندی اسی یقینا دیہات ہی ہے نا جی جب فصل کڑیندے ہو تو فصل دے نال ویندے ہو اصل فصل دے نال کچھ ایسیاں جڑی بوٹیاں پیدا ہو گئی ہیں جڑیاں اگر ختم نہ کیتیاں جاوان تو اصل فصل نو بھی نقصان ہو گیا محبت علی دا پودا لطف خدا دے نال لگدا مومن دے دل وچ تے مومن کو چاہیدا انہاں جڑی بوٹیاں دا سپرے کیتی رکھے جڑیاں محبت علی نو پھیلن نہیں دیندیاں کیونکہ علی دے دل اگر تیرے دل اگر علی ابن ابی طالب دی محبت ہے تو پھر تیرے دل دے تخت تو علی دا فرمان جاری ہونا چاہیے شیطان دا نہیں ہونا چاہیے یہ محبت علی ہے اگر ہے دل وچ تو اس دا کوئی تقاضا بھی ہے لہذا میرے محترم سامعین آل محمد نے جڑا سا ظلم کیتا وہ یہ ہے پہلی گل ہے کہ انہاں دی سیرت نو آئیڈیل نہیں مانتے اس واسطے کہ وہ تو امام ہے ہم کوئی امام ہے ناراض نہیں ہونا گلا بڑی سوچنا نہیں ہے بندہ آکھے تو مولا علی علیہ السلام این کرنے ہیں دوسری کیوں نہ کرنے ہیں کیا دیں وہ جی علی ہے تو میں کوئی علی تو نہ ہونا چاہیے اگر علی دی سیرت قابل نمونہ بنانا نہیں ہے قابل پیروی نہیں ہے تو پھر وہ سیرت ہے کہنے واسطے فرشتہ واسطے بھئی علی جو امام المتقین ہے علی اگر متقین دا امام ہے یا علی ابن ابی طالب اگر مومنین دا امام ہے تو بندہ مومن بن سیتا علی اس دا امام بندہ متقی بن سیتا علی اس دا امام ہے تقوی کی میں آمنا علی دی پیروی چاہنا توجہ ہے میرے محترم ایک یاد رکھنا نوجوان بھائیوں میں ایک پیغام دے رہا توجہ فرمانا ایک ہے فضیلت ایک ہے سیرت کل یاد کرنا فضیلت اور سیرت اس فرق ہے فضیلت دے بھی تسی علی دے شریک نہیں ہو سکتے جڑی فضیلت ہے انہاں دی مثلا امام ہونا اسی انہاں دی پیروی کر بھی لیں گے تو امام نہیں بن سکتے معصوم ہونا
اسی عصمت درجے تے فائز نہیں ہو سکتے، اگرچہ گناہ تو بچ سکتے ہیں مگر معصوم من اللہ وہ ہستیاں ہن جنہیں گزر گئی ہیں جی گا 12ویں امام تک معصوم من اللہ ہیں، 14 معصوم. لیکن میری محترم سامعین یاد رکھنا سیرت ایسی چیز ہے جڑی ہے ہی ساڈے واسطے. یعنی علی ابن ابی طالب نماز پڑھ لائی تے نماز پڑھ اے نہ جو علی تے امام آئی ہاں تو امام ہومن جلی دے شریک نے لیکن نمازی ہومن ہی تو ہو سکتا ہے. توجہ ہے علی نو قرآن نال انس آئی تے نو قرآن نال انس ہوئے سیر یہ پہلا مرحلہ. پھر کیا ہے کچھ لوگ وہ ہیں جڑے آل محمد دے ذکر بھی آندے ہیں مجالس بھی سنتے ہیں عمل دی کوشش بھی کرتے ہیں لیکن مقصد فقط ثواب ہوتا. یہ سارے کام کریے جنت ملے ثواب ملے. کل میں ایک جملہ آکھا ہی نا جو کربلا دے وچ حسینی او ہاں جڑے جنت ویکھ کے بھی آدھے بیان جو مولا ہمیں جنت نہیں ہمیں آپ چاہیے اگر نہ چلے جاواں نا امام فرمایا جاؤ انہاں کہ نہیں مولا جنت ویکھ نہیں ہے گئے نہیں اس واسطے ثابت کرن عمل دے نال کہ اسی جنت واسطے نہیں آئے اسی حسین واسطے. مجلس دے وچ میرے محترم سامعین اگر آندے ہو تو پھر آل محمد دے نال تعاہد کرن واسطے آؤ. امام زمانہ اور وعدہ کرنا مولا ہم آپ کے ساتھ ہیں. کل میں ایک جملہ عرض کی تھی امام زین العابدین دے بارے انشاءاللہ میں تفصیلی گفتگو کل تو بیان کر سا مولا دے بارے اور مولا دا خطبہ جڑا مولا نے کوفہ دے دربار وچ بیان کیتا اس دے نکات تواڈے سامنے بیان کر سا. کہ ایک گل بھی یاد رکھو میرے محترم سامعین انہاں دے اپنی زبان مبارک چو نکلے کلمات نو سنا کرو. کتنی افسوس دی گل ہے اسی ہر بندے دی شاعری اور خطابت سن لینے ہیں انہاں دی اپنی خطابت نہ سن سکتے جنہاں نے کربلا تو کوفہ تو شام تک جا کے خطبے بیان کر کے مذہب اسلام دی بقا دی ضمانت دیتی ہے. سارے منتے ہیں نا خطبوں نے بچایا ہے جی امام سجاد اور جناب زینب کے خطبوں نے بچایا ہے اسلام کو. وہ خطبے کتنے ہیں کیوں نہیں بیان کیتے ہوئے؟ اگر خطبے بچایا شاعرہ دی شاعری بیان ہوندی اپنے کولو غریب دی محنت بیان ہوندی ہے رہنیاں جڑے کولو گھڑے مضمون ہوندے تے جڑے جناب زینب سلام اللہ علیہ بیان کیتے یا مولا سجاد نے وہ کیوں نہیں بیان ہوندے؟ اس واسطے میری گزارش ہے جو کل تو انشاءاللہ امام دا خطبہ بیان کر سکوں کہ مناسبت یہ ہے. آج میں ایک جملہ آکھا میں کل عرض کیتا ہی کہ امام سجاد نو زین العابدین دا لقب ملیا اس واسطے دسن واسطے کہ اگر تم اپنے آپ نو بڑا آزادار سمجھنے تو یاد رکھ سجاد زین العابدین بھی ہاں اور بہت بڑا آزادار بھی ہاں. عابد بھی ہاں آزادار بھی ہاں. سجاد سید الساجدین بھی ہاں ماتم کرنا اللہ بھی آ گریہ کرنا اللہ بھی آ. اس دے گریہ جیسا کہیں دا گریہ نہیں ہے اور اس کی عبادت جیسی کہیں دی عبادت نہیں ہے. لیکن مقصد کیا امام زین العابدین دا آج جملہ بڑا اہم سننا عزاداری دا مقصد کیا ہے؟ امام سجاد جو بہت بڑے عزادار ہیں مقصد عزاداری کیا ہے؟ امام سجاد کیوں روندے ہیں؟ صرف اس واسطے نہ روندے امام دکھ ہے امام درد ہے. قول الحکیم لا یخلو عن الحکمہ جمیں حکیم دا قول حکمت تو خالی نہیں یا حکیم دا عمل بھی حکمت تو خالی نہیں ہوتا. امام دا اگر یہ عمل آئی کیوں آئی؟ امام رو رو کے دس ریان جو کربلا دے بھی سید الشہداء تے ظلم ہویا مقابلے سے ظالم آئی حسین مظلوم آئی اور دس ریان جو مقصد حسین کیا حسین ابن علی نے قرآن مجید کی اس آیت دا مصداق بن کے یہ ثابت کیتا کہ میں انعبد اللہ دا مصداق بھی ہاں یعنی میں اللہ دی عبادت بھی کر رہا اور یزید دی بیعت ٹھکرا کے دسیا جو میں وجتنب الطاغوت بھی کر رہا یعنی میں طاغوت دی پیروی نہیں کر سکتا یعنی میں حسین ابن علی طاغوت نو ٹھوکر مار کے دس رہا. اے میرے ماننے والے جب تک تم آتے رہو گے یاد رکھنا یہ عمل میرا ہے جو مجھ سے پہلے تھے انہوں نے بھی اس جیسے کی بیعت نہیں کی جو مجھ سے بعد میں ہوں گے وہ بھی اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. مثلی لا ہیہات من ذلہ
میں انشاءاللہ گفتگو تفصیلی کر سائیں تھوڑے نال کہ سید الشہداء نے کس طریقے نال طاغوت نے ٹھکرایا. آج میں آزاداری دی گل کر رہا ہوں. مقصد آزاد دیکھو تسی آزاداری واسطے آندے ہو ثواب سمجھ کے آندے ہو. ثواب بھی ہے لیکن ثواب جو اگلا مرحلہ بھی ہے. مقصد آزاد کیا ہے؟ سید الشہداء دے بعد اگر امام سجاد گریہ کر دیں تو کوئی مقصد ہے. یعنی امام سجاد در حقیقت طاغوت دے تخت و تاج لرزا رہے ہیں آزاداری دے ذریعے. یاد رکھنا میرے محترم سامعین، آج بھی اسے آزاداری کا صدقہ ہے. آج بھی دشمن اسلحے تو نہیں ڈردا، بم دھماکے تو نہیں ڈردا، سپر پاور طاقتاں تواڈے کول اسلحے ہی نہیں انہاں دے مقابلے وچ. اگر او ڈردے تو تواڈی آزاداری تو ڈردے. اس واسطے تواڈی آزاد وچ خرافات پا رہے سارے کم بناوٹی ہو جاون. شیعہ آزاداری دے نا دے ہوتے ایسے ایسے کم کرن جڑے مذہب واسطے ننگو آر دبائی سومن. توجہ ہے نا. اور مقصد آزاد ختم ہو. آزاداری بے مقصد چیز نہیں ہے، اتنی با مقصد چیز ہے آزاداری کی. امام باقر علیہ السلام نے فرمایا پیسے دے کے فرمایا جو میرے بعد منا دے وچ میرے واسطے ادا کرائے. کیوں؟ دنیا ویکھے کہ آل محمد یہ تعلیمات کیا ہیں، آل محمد دے مقابلے چ آمن آلیاں دیاں تعلیمات کیا ہیں. دشمن تواڈے ایک آنسو تو ڈردا. کیوں ڈردا؟ اس واسطے دے وچ قیمت ہے. یہ ہے حسینیت دی، حسینیت دی پیروی دے وچ آمن والا آنسو. اور یاد رکھنا میرے محترم سامعین، آنسو او بیداری دا سبب بندا جڑا آنسو آمن تو بعد بندہ بیدار ہو گئے. جڑا آنسو آمن تو بعد بندہ ہوئندہ بے ہوش، او آنسو مقصود نہیں ہے. جیسے کہتے ہیں نا فلاں نے بندے بے ہوش کر دیے، اتنے بندے بے ہوش ہو گئے جی رو رو کے. مجلس ازادہ مقصد بے ہوش کرنا نہیں ہے، ہوش چ لے آؤں. توجہ فرمائی بیٹھے جی میری گلا سوچے سو سمجھے سو تو دل لگ سمجھے ایویں سوچتے رہو یار پتہ نہیں کیا آکھ رہے ہیں کیوں آکھ رہے ہیں. میرے محترم سامعین خدا گواہ ہے میں خود آزادار ہوں، میں مومن ہوں، میں ایک شیعہ گھرانے پیدا ہویا. لیکن حقیقت یہ ہے اگر چاہندے ہو کہ تہاڈا مذہب آزاداری کے ذریعے باقی رہے تو پھر آزاداری نو خرافات تو پاک کرو. آزاداری رسم نہیں ہے. جتنے بھی رسومات اسی کرتے ہیں نا یہ ہندوستانی رسومات، شادیاں جی میں کرتے ہیں، مہندی ہے تو پتہ نہیں اور کیا کیا، اساں آزاداری نو بھی رسومات ہی بنا دیتا. ہر کام رسم و رواج کے مطابق ہو رہا ہے. ساڈے کول اے رسم ہے تواڈے کول اے رسم ہے. یا پھر آزاداری اسی بزم سمجھتے ہیں. بزم ہے آزاداری. اے جڑی بزم ہوندی ہے نا، بزم ادب سنتے ہو نا سکولوں بھی ہوندا ہی. صبح صبح جناب ایک قصیدہ ایک نعت تے بس ایک تلاوت تے. میرے محترم یہ صرف قصیدے تے نعتاں تے بند یہ پڑھن دا نا نہیں آزاداری. پڑھنا ثواب ہے، میں گناہ نہیں آخر گناہ ہے، گریے دا ذریعہ نے سب کچھ. لیکن میرا محترم یاد رکھنا اصل آزاداری نہ رسم ہے نہ بزم ہے. آزاداری توجہ فرمانا آزاداری رزم ہے. رزم دا مطلب یہ ہے یعنی آزادار حسین ابن علی دی خاطر میدان آ کے اپنے سینے تے ہاتھ مار کے آخر مولا ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے مشن کو آگے بڑھائیں گے. اور آزادار کا ہاتھ اپنے سینے پہ نہیں بلکہ پتہ چلے کہ یہ طاغوت کے منہ پر تماچا مارا جا رہا ہے. اصل آزاداری ہے جو طاغوت دے منہ تے. آج بدبخت لوگوں نے اس آزاداری میں اتنا خراب کیتا اور وہ تسی ملوث نہیں ہو. یاد رکھنا تسی حقیقی شیعہ ہو. وہ جعلی شیعہ بنا کے انٹرنیٹ تے چڑھا دیتا. خواتین ننگے سر ماتم کر رہی ہیں، خواتین ننگے سر مردہ دے مجمع گزر رہی ہیں، خواتین زنجیر زنی کر رہی ہیں. یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ تیرے خلاف سازش ہے، تیرے مذہب نے بدنام کرنے واسطے، تیری اس مقدس چیز آزاداری نو بدنام کرنے واسطے. یقین کرے آزاداری بہت بڑی طاقت ہے، بہت قیمتی چیز ہے. اور کوئی بندہ اپنی قیمتی چیز نو کسی نشئی دے حوالے نہیں کریں گا. تو جو فرمائی بیٹھے نشئی نو کو بدل دینا قیمتی چیز. نشئی نو تو اپنی جوتیاں بھی کوئی نہیں دینا جو یہ ویچ چھڑے سی. کہ تسی آدھو آزاداری نشیاں چرسیاں اور بھنگیاں نو دیتی جاوے.
کیا ہو گیا جی ماتم نوجوان نہیں کر سکتے چرس پیون دیو شرم نہیں آتی ایسے انسان نو مومن اکھویندے ہویا شیعہ اکھویندے ہویا تو کیا آکھنا چاہنے تو کیا کرنا چاہنے تو چاہنے جو حسین واسطے اکثریت شو کراؤ میرے محترم یاد رکھنا حسین ابن علی نو اکثریت نہیں چاہی دی حسین نو انسانیت چاہی دی حسین 72 لے کے حسینیت یزیدیت یزیدیت آواز بلند صلوات بس آخری جملہ حسین اکثریت لے کے نہیں آئے کربلا حسین 72 قلیل تعداد لے کے ہیں کیونکہ حسین ابن علی اقدار اسلام دی جنگ لڑن گئے ہیں اور حسین اقدار اسلام دی جنگ وچ اوہ لوگ شامل ہون جڑے حسین ابن علی دے حقیقی پیروکار ہیں حسین کو اکثریت نہیں چاہیے میں بہت معذرت خواہانہ انداز گل کر رہے ہیں ممکن ہے کسی نے ناگوار گزرے اگر تو واقعی شیعہ ہے تو میں تیرے تو معذرت کرنا اور اگر تو واقعی شیعہ نہیں اور تو شیعت کو بدنام کرنے واسطے یا خراب کرنے واسطے آیا تو پھر یاد رکھ تیرا وقت بہت کم ہے ظلم جدا حد تو ود ہوئے تو پھر ختم ہوئے بہت بڑا ظلم ہے جڑا مطلب حق کا دنال ہو رہا میرے محترم سامعین یاد رکھنا اس اذان تیرے تک بہت اوکھا پہنچائے علی دیاں تو کیا سمجھدا بیٹھا آسانی نال یہ مذہب تیرے تک پہنچ گیا یہ تعلیمات آل محمد پہنچ گئی ہیں زہرا دی دھینے بہت قربانیاں دیتی ہیں میں کل عرض کیتا ہی نا کہ کوئی بہن برداشت نہیں کر سکتی کوئی بہن برداشت نہیں کر سکتی جو بھرا دی اکھاں دے سامنے کسے اور اے بھی برداشت نہیں کر سکتی جو بھرا دے مریمن تو بعد دے قاتل نال بولے یہ تو ہاڑے علاقے کی لوگ جھگڑے ہوندے ہو سن لوگ مر ویندے ہو سن راضی نامے ہوندے تو بہن شرط رکھ دیے راضی نامہ بے شک کرو پر اس نو آنکھوں میری گلی چو نہ گزرے اجرکم اللہ روئن دیئے گل علی دی دی دوئے کام کیتے ہیں براد پسدائی ڈٹھس براد قاتل نال بولی بھی ہے صرف آجئے میرا اللہ میری قلیل قربانی قبول فرما میرا اللہ تیرے اسلام دی بقا دی خاطر میں براوی دے چھوڑے میں چادری دے چھوڑی اجرکم اللہ اللہ اکبر تو کلمہ صاحب چھوڑائی اتھاؤں شروع پہ کرنا میں آکھنا چاہنا کوئی بھین جدہ بھین نو پتہ لگے نا جو بھرا دا آخری ٹائم ہے اجرکم اللہ بھاویں دے سے چھوئے تے بھاویں پردے سے چھوئے تے بھج پون دیئے جو بھرا تے پہنچا تے جو بھین دے آمن تو پہلے بھرا مرو انجے بھین ہوئے مسافرات بھرا دا میت چاہ کے ٹر ونجن قبرستان اللہ اکبر آج میں بڑا او مسائب شروع کرتا پیا کیوں میں آئی علی دی دی بھرا دی لاش تے بھرا دی لاش تے تو سوے کیوں سی بھینا کیوں میں آنی ہے جدہ بھین قبرستان پہنچ دی نا بھرا دی لاش تے پہلا کم تا ہی ہوندہ لوگ پچھاٹ ہوئے آدھن اس دی بھین آگئی ہے یار بھین نو بھرا دی لاش تے آمن دے پھر بھین بھرا دی لاش تے آکے جڑا پہلا کم کر دی نا بھرا دا کفن ہٹین دی اپنے ہتھا نال میں جملہ آنکھ چھوڑا تو کو سمجھ نہیں آئی ہتھا نال بھرا دا کفن ہٹین دی ہون میں کو انصاف نال دسو جدا علی دی دھی بھرا دی لاش تے آئیے علی دی دھی دے ہاتھ آئین پر رجے ہوئے آئین بھرا دی لاش تے آگے کفن کیویں ہٹاوے آ کفن تا کوئی نہ بھرا دی لاش تے پتھر آئیں اللہ اکبر پھر جڑا دوجا کم بہن کر دیئے نا بھرا دی لاش تے آگے پہلا دوجا کم میں کر دیئے جو بھرا دی داڑھی چم دیئے میت دی داڑھی چم دیئے پیشانی چم دیئے زہرا دی دی کیویں چمیا بھرا دا سر تہا کوئی نہ اجرکم اللہ میں کوشش کر رہے ہیں تھوڑی ہنج آ جاوے تھوڑے عجر تو ذریعہ بن جاوے اللہ اکبر شریفو بھرا دا سر کوئی نہیں مت بھینا سینہ چم دیا شبیر دی بھین سینہ چمے آ پر گھوڑے بھج چکے آئیں سجے دیاں ہڈیاں کھبے کھبے دیاں سجے اجرکم اللہ پھر بھینا بھراون دے ہاتھ چم دیاں او میں قربان ونجا جدا زہرا دی دی بھرا دے ہتھاں دے ڈٹھینا آدھی حسین تیرا قاتل اتنا ظالم آئی تیرے ہاتھ بھی کٹ چھوڑے نے اجرکم اللہ 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 اکبر
شریفو پت بھین چمے یا کوئی نہیں چمے علماء فرمائیں نے چمے او جا چمے جڑی نانا محمد نہیں چم سکیا جڑی ماں زہرا نہیں چم سکی انہوں سمجھ آگئی میں اضافہ پہ کرنا جڑا حسن بھرا جا نہیں چم سکیا او جا چمے کیڑی جا بھرا دیاں کٹیاں یا رگا چمے چم کے آدھی اے نانے محمد دبو صحیح اے باب علی دبو صحیح اے ماں زہرا دبو صحیح اجرکم اللہ اللہ اکبر شریفوں ہن براد کول جو آئیے براد امانت نو پریشان لٹت بی بی آدھی سجاد تیری حالت کیوں ہے تیرے منہ تے موت دی جلدی ہے مولا فرمائے اماں کیویں نہ ہوئے پتر جوان ہوئے تے پیو ضعیف ہوئے پیو دنیا تو ٹر ونجے پتر پیواں دی لاش دفنے دے اماں میں کیڑا مجبور ہاں میرے بابے دی لاش پئی ہے میں سجاد اتنا مجبور ہاں اللہ اکبر شریفوں چڑھ گئیں معاملہ تے ٹر پئیں ایک ظالم روایت کریں دے کوفہ دران اللہ اے ملعون ہے جڑا رات نہ اٹھی باندائی تے اٹھ کے روندائی بیوی سوال کیتا ظالم وجہ کیا ہے رات نہ اٹھی باندھا ہے تے روندا بھی ہے کمینہ آدھے جدہ کربلا تو کوفہ لے پاسے ٹرے ہیں نا میں اٹھا نو چابک مرندہ انداز ظالم آدھے میں ایک چابک مارے اٹھ دی بجائے ایک بچے نو لگے ایک کمینہ آدھے بچے دے ہاتھ کمزور ہوئے ماں لے پاسے دے کے آدھے ماں میں ڈھاندہ پیاں ماں ایڈی مجبور آئی ماں دے ہاتھ بدے ہوئے رو کے آدھی اللہ دے حوالے اجرکم اللہ ماں دی مجبوری ہے بھی ظالم آدھے بچہ زمین دے آئے بی بی آج اس کمینہ وقت جلدی نہ چالے ہو گیا ظالم آدھے دکھ تیسے گرزے میں پہنچے نار جو پچھلے اٹھ دا پیر بچے دے سینے تے آئے اللہ اکبر یہ بندہ پرسہ دیمان دی نیت کر کے بیٹھا ضرور ہن جاسی اللہ اکبر اس دی مسائب ہے اس تو بڑا کوئی ظلم ہونا اولاد زہرا دینا جو ماما وے دیا رہی ہیں تے بچے پامال ہوں دے رہے ہیں اللہ اکبر شریف و ایک مقام جڑا مسائب میں تو کو سناونا چاہنا ایک مقام دے ہوتے کافرہ رکا کربلا تو کوفہ حسین دی 4 سالہ دی بیمار بھرا دے کھولا کیا دی سجاد آنکھیں تو میں سم پواں میرے امام فرمائن جے میری کوئی مند ہویا تے کوئی تماچے ہی کوئی نہ ماریا سکینہ وان جے کوئی سمن دے دئی تو سم پو شریفوں میں انصاف نہ اللہ سے بھرا جوان ہوئے تے جوان بھرا دے سامنے بہن نو تماچا لگے اللہ جان دے بھرا جیون دے قابل نہیں رہندا یہ توجہ جو سجاد رو پیا تے ود دنیا تو ویندے تے سجاد روندا ٹرے سکینہ نو تماچے لگ دے رہے شبیر دا بیمار پتر وحدہ رہا اللہ اکبر امام اجازت دیتی ہے بی بی آئی ستی ہے لکھنا رہے لکھ دے جس جھاڑی تنے آکے ستی آئی نا ادھا حصہ چھانتے آئی بدن دا ادھا حصہ دھوکتے آئی سفرہ دی تھکی ہوئی سم گئی ہے لہذا ستی نائی جو کافلہ ٹر پیا کافلے دی تیاری بن گئی اچانک کچھ فاصلے تے ونج کے میرے امام دے سر علی سانگ رکیے کمینہ دے سجاد تیرے بابے دے سر کیوں نہیں ٹردا فرمایا ظالمہ پہلے بھی جدو بچے رہے ونجنا نا میرے بابے دے سر رک ویندائی میں کو پھپھی کو لو پوچھن دے میرے امام سوال کی تا پھپھی اماں بابے دے سر کیوں نہیں ٹردا فرمایا سجاد پہلے جھنن والے ساڈے پتر آئے ہن تیری بہن جان گئی ہے ساڑی غیرت دا سوال ہے اللہ جان دے اس ویلے میرے امام فرمایا ظالمہ میں کوئی اجازت دے میں بہن نو گھننا ہوا شمارا دے میں وینا اللہ اکبر شمارا کھے میں وینا امید ابن مسلم آدھے میں سمجھ گیا جو بہت بڑا ظالم ہے میں بھی نال گھوڑا دوڑائے آدھے میں اس جاتے آیا جتھا بچی رہ گئی ایک پہاڑی ہے کہیں ویلے پہاڑی دے چڑھ دیئے کہیں ویلے سجے وین دیئے کہیں ویلے کھبے وین دیئے کہ پیرج نالین کوئی نہ ہے اللہ جان دے پتھر دے پیر رکھیا پتھر خون نال سرخ ہوئے دے حقل مار کے آدھی ودی آئی بابا دی کلی رہ گئی ہے جزاک اللہ اجرکم اللہ کہیں ویلے آدھی آئی سجاد بھین کلی رہ گئی ہے کہیں ویلے آدھی آئی پھپی اماں میں کلا نہیں
لبھدا راوی آدھے میرے پہنچن تو پہلے شمر پہنچے آدھے میں جننا اس پہنچا میرے پہنچن تو پہلے ظالم اجرے رسالت دیتی کھڑائی میں کہ ظالم پہلے سیدہ دے تھوڑے ظلم کیتے نہیں اجرکم اللہ اجرکم اللہ شریف اور راوی آدھے میں نیڑے گیا بچی نے میں کو اپنے قریب ویکھے نکے نکے ہاتھ بن گیا دیا یا شیخ منت لا میں کو پھپیاں دے کول گھنوند میں آکھے بچیا میرے نال گھوڑے تے بھیا میں گھوڑے دا کے جڑے سالات بیٹھے ہو میں کو معاف کرائے میں آکھے میرے نال گھوڑے تے بھیا نکے نکے ہاتھ بن گیا دی منت لا میں کو گھوڑے تے نبا بی بی آدھی تو غیر میں سید رادی آوازاں دے میں زارا دی بھیا اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ شریف اور راوی آدھے ایسا گھوڑے دوڑے دے آیا بچی ساڑھے نال دوڑ دی آئیے جڑے میں کافلے دے نیڑے آیا میں سوچی گریاں بچی کیڑے پاسے ویسی آدھے میں سوچے ہو سکتے بیمار بھراج کول بندے آدھے بیمار کول گزر گئی ہے وقت میں سوچے ہو سکتے پھپیاں دے کول بن کے دکھ سناوے آدھے پھپیاں کول گزر گئی ہے وقت میں سوچے ہو سکتے اکبر نشان دلے بندے جوان بھران دس اکبر دیکھ میں تماچے جلی دی رہی آدھے اکبر دی راج کول بھی گزر گئی ہے آدھے میں آکے ہو سکتے بچی بابے دے کول ویسی آدھے بابے کول بھی گزر گئی ہے آدھے میں سمجھ گیا بچی کے نپئی ویندی ہے آدھے اتھے آئیے جتے غازی دی صاحب آئی آدھے چاچا دیکھ میں تماچے ودی جلی آواز آدھے چاچا دیکھ میرے پیر لکمی میرے پیادی کھڑی آئی تقدیر دی ماری حال ایک منزل دے میں کافل دوں رہ گئی آتے یتیم دے ہاما میں کو لڑکی تھے میریاں پھوپیاں بھی لے پئیاں میرے پیادی آئی سجاد تے باکر آنے تو پہلے ہاتھ سے مرنے میں لگ گئیاں میں کو گھوڑیاں نال لعنت اللہ علی القوم الظالمین پروردگار واسطہ محمد و علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماتم حسین